سلام یا رمضان سلام یا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سبحانہ وتعالی وقولہ العلی بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سامعین قدر، آج 2 ماہ رمضان ہے۔ کل ہم نے جس بات کو چھوڑا تھا اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، اور خصوصاً جو روایت حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب سے آئی ہے علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ کبھی بھی رمضان کو اکیلا رمضان نہیں کہنا، اس کو ماہ رمضان کہیں۔ اور یہی ماہ رمضان یعنی قرآن مجید میں جو اللہ نے کہا ہے شہر رمضان، یعنی رمضان نہیں کہا، شہر رمضان، تو ہمیں بھی شہر رمضان کہنا ہے، ماہ رمضان کہنا ہے۔ اس میں ایک چیز خیال رہے کہ اکثر لوگ نام صحیح نہیں لیتے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس مہینے کا جو نام ہے اس کے صحیح تلفظ کیا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں جی رمضان 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 نہیں کہنا، رمضان، را پہ بھی زبر، میم پہ بھی زبر، ضاد پہ بھی زبر، رمضان، یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے۔ تو نام کے بعد ہم دیکھتے ہیں، اکثر اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک نام ہوتا ہے کسی بھی شے کا، اسے اسم کہتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے القاب ہوتے ہیں۔ مثلا ہمارے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے القاب بہت زیادہ ہیں، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین۔ اسی طرح اس ماہ مبارک کا نام ہے رمضان، ماہ رمضان۔ القاب رمضان المبارک بھی کہتے ہیں، رمضان المعظم بھی کہتے ہیں، رمضان شریف بھی کہتے ہیں۔ تو جب بھی پکاریں تو اچھے انداز میں رمضان المعظم یا ماہ مبارک یا ماہ رمضان المبارک کہنا چاہیے۔ خالی رمضان 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 کہنا مکروہ ہے، اور یہ لفظ بھی ٹھیک نہیں، رمضان کہنا چاہیے، اور خالی رمضان کہنا بھی مکروہ ہے۔ اس کو ماہ رمضان، یہ اس کا اصل نام ہے اور اس کے لیے حکم ہے۔ اس مہینے کو جب آپ اسلامی نقطہ نگاہ سے دیکھیں گے تو ہمارے جو اسلامی مہینے ہیں اس میں اس کا 9واں نمبر ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، تو یہ 9واں مہینہ بنتا ہے۔ اب جو لوگ علم اور اعداد سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ 9 عدد کتنا پیارا ہے، تو ابھی میری گفتگو عدد کے حوالے سے نہیں ہے، تو اس لحاظ سے بھی ماہ مبارک جو ہے وہ اشارہ دے رہا ہے کہ 9 ایک ایسا عدد ہے جس کا وہ کامیابیوں کا ایک عدد ہے، اور رمضان کامیابیوں کا ایک مہینہ ہے۔ رمضان میں انسان کو کامیابی ملتی ہے، شرف، عزت، بخت، خدا کی بارگاہ میں بڑا مقام ملتا ہے۔ یہ مہینہ جس کو صحابہ کرام کی زبان سے حضور علیہ السلام کے ارشاد گرامی کے نظر میں کہا گیا سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار۔ اللہ اکبر! اللہ نے ہر مخلوق میں سردار بنائے، ملائکہ میں بھی سردار ہیں، انسانوں میں سردار خود حضرت پیغمبر اسلام سید الانبیاء کہتے ہیں، آنا سید الانبیاء، میں تمام نبیوں کا سردار ہوں۔ علی سید الاولیاء، علی علیہ السلام تمام اولیاء کی، فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، اور الحسن، فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، یہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔
تو انسانوں کے سردار تو یہی ہے. تو ماہ رمضان کو اللہ نے سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار کرا. اللہ اکبر. اور سرداری جس کے پاس ہے اس کا ایک وصف ہوتا ہے کہ وہ کریم ہوتا ہے. ایک بندہ سردار ہے، اللہ نے عزت دی ہے، ملک دیا ہے، بادشاہ دیا ہے، تو وہ سردار ہے، وہ سخی ہوتا ہے، وہ بخشش کرتا ہے، وہ بانٹتا ہے، اس کے پاس سارا کچھ ہے بس. تو اسی طرح مہینوں میں اس کو سید الشہور شاید اس لیے کہا گیا کہ باقی مہینوں میں جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو گستاخیاں ہوئی ہیں، جو گناہ ہوئے ہیں، تو اس مہینے میں آ کے اللہ اکبر اس کے سید ہونے کے اعتبار سے تو یہ باقی مہینوں کی غلطیاں ہماری معاف کروا سکتا ہے. اس لیے کہا کہ شہر رمضان شہر اللہ. اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے. اور اس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شہر رمضان یکفر ما بین یدی الی شہر رمضان المقبل. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے ایک رمضان سے دوسرے رمضان، یعنی ایک ماہ رمضان سے دوسرے ماہ رمضان تک کہ جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں وہ اس ماہ رمضان کے وجود کی برکت سے اس کی بخشش ہو جاتی ہے. لہذا اس کو اس لیے سید الشہور کہا گیا، شہر اللہ کہا گیا. حضور علیہ السلام اس کا بے تابی سے انتظار فرماتے ہیں. سرکار کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، ماہ رمضان کے لیے بے چینی کا، جیسے آپ کا کوئی بڑا محبوب پیارا دوست ہو اور جس کو دیکھنے کے لیے آپ مشتاق ہوں اور بڑے منتظر ہوں اور بڑی جناب آپ کو اس کا ویٹ کر رہے ہوں اور اس کے آنے کا ٹائم اور تھوڑا سا آپ اس کا انتظار کر رہے ہوں اور لیٹ ہو جائے تو آپ کیسے بے چینی سے اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، باہر جاتے ہیں، وہ کیوں نہیں آ رہا، اس کو آنا چاہیے. ایسے ہی حضور علیہ السلام ماہ مبارک کا انتظار کرتے ہیں اور دعا فرماتے تھے اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان علی. پروردگارہ مجھے رمضان کے لیے اور رمضان کو میرے لیے صحیح و سلامت رکھ، اور ماہ رمضان کو میرے لیے سلامتی کا مہینہ قرار دے. حضور علیہ السلام کی یہ دعا ہمارے لیے ہے تاکہ ماہ رمضان کے جیسا آج دوسری ماہ رمضان ہے یا پورا ماہ رمضان میں ہمیں کس چیز کی دعا مانگیں؟ اپنی سلامتی کی. پھر ان ایام میں جب یہ اس ٹائم دنیا میں جو وبا پھیلی ہے تو حضور علیہ السلام کی سنت ہے کہ ماہ رمضان کا واسطہ تھا، ماہ رمضان کے حوالے سے نام لے کے پروردگار تجھے اس ماہ مبارک کا واسطہ ہمیں اس ماہ رمضان تک اور اس پورے مہینے میں سلامتی عطا فرما اور اس کو ہمارے لیے سلامتی قرار دے. اس لیے کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جسے پیغمبر اسلام انتظار فرماتے اور کہتے کہ یہ رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ. یہ اسلامی مہینوں میں سے تقدیر کے اعتبار سے انشاءاللہ اس پہ بعد میں گفتگو ہو، یہ مہینہ ماہ رمضان ہے. لہٰذا اس مہینے میں سب سے زیادہ جو آج کی گفتگو ہے وہ ہے کہ ہمیں سلامتی کی دعا کرنی. آپ تمام لوگوں سے، مسلمانوں سے اگر پوچھا جائے تو کون سی دعا، جو ایک ہی دعا مانگنے کا آپ کو حکم ملے تو کیا مانگیں؟ ایک ہی دعا. تو صاحبان علم اور فکر اور مومن یہی کہتا ہے پروردگار میرا خاتمہ بالایمان ہونا چاہیے. دنیا تو گزری جائے گی، پیسہ ہے نہیں ہے، صحت ہے نہیں ہے، بس ایک ہی دعا ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ پروردگار ہمارا خاتمہ بالایمان ہو، ہمارا خاتمہ بالاسلام ہو. تو ماہ رمضان میں بہترین موقع ہے کہ ہم ہر قسم کی بیماری سے، پریشانی سے، مصیبت سے بچنے کے لیے ماہ رمضان کو واسطہ بنائیں. پروردگار تجھے اس کی گھڑیوں کا واسطہ، اس کی ساعتوں کا واسطہ ہماری پریشانی کا دور فرما، تمام مسلمانوں کی اس بیماری سے حفاظت فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.